محمد بالغ ہو گئے اور ان کی عمر قریب 25 سال کی ہوئی تب انہوں نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کی بیٹی جس کا نام فختیہ بنت ابو طالب تھا، جسے ام ہانی بھی کہا گیا، جو کہ علی کی بہن تھی، ان کا ہاتھ مانگا۔ جب محمد نے اپنی اس کزن سے شادی کرنے کی گزارش ابو طالب سے کی تو ابو طالب نے محمد کو صاف منع کر دیا۔ ابو طالب نے اپنی بیٹی ام ہانی کا نکاح محمد سے نہ کرا کر اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کرا دیا، جو کہ دولت کے معاملے میں ان سے بہتر تھا۔ ابو طالب سچ میں محمد کی بہت پرواہ کرتا تھا اور یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ ام ہانی کو محمد بہت پسند کرتا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ جب محمد نے فتح مکہ کی اس وقت ام ہانی نے اسلام قبول کر لیا اور یہ اس وقت محمد سے شادی کرنے کے لیے راضی بھی ہو گئی، مگر اس وقت محمد نے کی شادی کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب یہاں اس نے کئی جھوٹ بولے، جیسا کہ سناتنی کی عادت ہو چکی ہے جھوٹ بولنے کی، جس میں سے یہ ہے کہ ابو طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کا رشتہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بالکل صاف انکار کر دیا، منع کر دیا۔ ایک جھوٹ ہی بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کو بہت پسند کرتے تھے، ایک یہ بولا، اور ایک اس نے کہا کہ فتح مکہ پہ ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب یہ جو جھوٹ بولے اس کی کیا دلیل ہے؟ اسکین کیوں نہیں لگایا اس نے؟ اور روایتوں کے اسکین لگا رہا ہے، اس کی اسکین کیوں نہیں لگا؟ اسکین دکھا، جب تیرے پاس دلیل ہے تو دکھا۔ اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے صرف اسلام کے خلاف۔ میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جو اس کی ویڈیوز سنتے ہیں اور اسے اپنا ہیرو سمجھتے ہیں یا اس کی باتوں میں حقیقت سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ آدھی سے زیادہ باتیں تو اپنی طرف سے کہتا ہے، مطلب ان کا ریفرنس نہیں دکھاتا، اسکین نہیں لگاتا، اور جن کی اسکین بھی لگاتا ہے نا تو کوئی روایت تو موضوع ہوتی ہے، کوئی روایت آدھی ہوتی ہے، کوئی روایت کچھ اور ہوتی ہے، پڑھ کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کی بات نہ مانیں نہ میری بات مانیں، میری بھی بات نہ مانیں، لیکن آپ چیک تو کریں کہ بندہ بول کیا رہا ہے، ریفرنس تو چیک کریں اس کا، اندھی تقلید نہ کریں، اس کے پیچھے اندھا نہ ہو۔ میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو آپ کو دکھا رہا ہوں، اسے بھی تو ذمہ دار بنائے جو یہ اپنی طرف سے باتیں بولے جا رہا ہے، جن کے ریفرنس نہیں دکھا رہا، اسکین نہیں لگا رہا، اسے بھی تو اپنی بات کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ میں تو اپنی بات کا ایک ایک لفظ کا اپنا پورا ذمہ دار ہوں، اگر کوئی میری غلطی ہے تو مجھے بتائے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک وقت وہ آیا کہ 25 سال کی عمر میں محمد کو ابو طالب نے خدیجہ کے پاس نوکری دلوائی۔ خدیجہ ابو طالب نے محمد سے تجارت کی طرف اشارہ کیا اور محمد کو خدیجہ کا تجارتی کام کرنے کو منوانے لگے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کے بارے میں جا کر خدیجہ کو بتاتے اور انہیں کسی اور کے بجائے محمد کو تجارت کا کام سونپنے کے لیے خدیجہ سے فریاد کرتے، جس کے بعد خدیجہ نے محمد کو اس کام کے لیے رکھ لیا۔ آپ نے اس کا جھوٹ سن لیا ہوگا، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے سفارشیں اور منتیں کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں کام پر لگا لیں، نوکری پر لگا لیں۔ میرا اس کو کھلا چیلنج ہے، اگر یہ ایک روایت بھی ایسی دکھا دے جس میں ابو طالب نے حضرت خدیجہ کی منت کی ہو تو میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا۔ یہ تو چینل ڈیلیٹ کا چیلنج دے کہ اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، یہ مکر گیا تھا، میں مکر ہوا نہیں۔ یہ ایک روایت ایسی دکھا دے جس میں حضرت ابو طالب نے حضرت خدیجہ سے فریاد کی ہو کہ میرے بھتیجے کو کام پہ رکھ لو، ورنہ یہ گائے کے پیشاب میں ڈوب کے مرے۔ یہ جھوٹا سناتنی جو جھوٹ بولتا ہے، آئے دن جھوٹ بولتا ہے، صبح شام جھوٹ بولتا ہے۔ سیرت حلبیہ اردو جلد اول صفحہ نمبر 420۔ تو اب ہمیں یہاں پتہ لگے گا کہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارشیں اور منتیں کی یا نہیں کی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے سوا کسی دوسرے سے معاملہ نہ کر لیں اور پھر تمہارے لیے دوڑ دھوپ کرنی پڑے، یعنی حضرت ابو طالب نے دوڑ دھوپ کری نہیں ہے، کرنی پڑ سکتی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے بات نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد نیچے ہے، اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود سفارش کری، خود پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کے لیے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے متعلق سنا ہے، یعنی اس لیے پیغام بھی دیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ ابو طالب نے منتیں اور سفارشیں کی ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ میں آپ کو اس اجرت کا دوگنا دوں گی جو میں آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے اور ان کو یہ بات بتلائی۔ ابو طالب نے یہ سن کر کہا، یہ روزی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اب دیکھو، اگر ابو طالب نے سفارش کی ہوتی تو ابو طالب کہتے کہ میں نے آپ کے لیے سفارش کی ہے جب جا کے آپ کو یہ روزگار ملا ہے۔ یہاں ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ روزی اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ابو طالب نے نہ کوئی سفارش کری نہ کوئی منت کری، جو وہ جھوٹا بول رہا تھا۔ سیرت حلبیہ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد ان کی شادی کسی اور سے کرانا چاہتے تھے، مگر خدیجہ نے شادی کے لیے محمد کو چنا، وہ بھی ورقہ بن نوفال کے مشورے پر۔ خدیجہ کے والد ان کی شادی کسی اور سے کرانا چاہتے تھے، مگر خدیجہ نے شادی کے لیے محمد کو چنا، وہ بھی ورقہ بن نوفال کے مشورے پر۔ پھر محمد سے نکاح کے وقت ایک دعوت رکھی گئی جس میں شراب کا بھی انتظام کیا گیا۔ خدیجہ نے اس دعوت میں اپنے والد اور قریش کے کچھ لوگوں کو بلوایا۔ جب یہ لوگ دعوت میں آئے تو انہوں نے ان لوگوں کو خوب شراب پلا دی۔ اس وقت خدیجہ نے اپنے والد سے کہا کہ محمد بن عبداللہ سے میرا نکاح کرا دیجیے۔ انہوں نے شراب کے نشے میں رشتہ قبول کر لیا، جس کے بعد خدیجہ نے رواج کے مطابق اپنے والد کو خوشبو لگائی اور ان پر لباس ڈال دیا۔ جب خدیجہ کے والد کا نشہ اترا اور انہوں نے وہاں کا منظر دیکھا تو کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ خدیجہ نے کہا، آپ نے خود ہی میرا اور محمد کا نکاح کرا دیا۔
انہوں نے کہا کہ میں بھلا تمہارا نکاح ابو طالب کے یتیم بھتیجے سے کیوں کراؤں گا؟ جس کے بعد خدیجہ نے کہا کہ اب کیا قریش کی نظروں میں اپنے آپ کو بیوقوف بتاتے ہوئے اور لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ آپ نشے میں تھے آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ اور پھر یہ سن کر ان کے والد کو بھی شادی سے مجبوراً راضی ہونا پڑا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے نبی اپنی پہلی شادی بھی دھوکے بازی سے کر رہے ہیں۔ سیرت حلبیہ اردو جلد اول، علامہ علی بن برہان الدین حلبی، صفحہ نمبر 435، مختلف تفصیلات۔ مگر علامہ زہری کہتے ہیں کہ نکاح پڑھانے والا حضرت خدیجہ کا باپ خویلد بن اسد تھا، یہ اس وقت نشے میں تھا، تو اس روایت کو بنیاد بنا کر اس نے ثابت کرنا چاہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے وہ دھوکہ دڑی سے ہوا ہے، دھوکے بازی سے ہوا ہے، کیونکہ ان کے والد نے، حضرت خدیجہ کے والد نے شراب پی رکھی تھی۔ اس روایت کو اس نے بنیاد بنایا ہے۔ پہلی بات تو یہ روایت جو ہے یہ روایت موضوع ہے، اور ہم آگے ثابت کریں گے کہ روایت موضوع ہے۔ اور دوسری بات، اگر اس روایت کو ماننا ہی ہے تو اس روایت کو پوری مانو، کیونکہ اس روایت کی جو تفصیلات ہیں وہ آگے ہے، وہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو۔ صفحہ نمبر 438، یہ ہے پوری روایت۔ اس کے بعد جب حضرت خدیجہ کا والد جو ہے وہ غصہ ہو گیا، اس کے بعد کی بات ہے، تمہارا وہ ساتھی کہا ہے، یعنی حضرت خدیجہ کے والد کہہ رہے ہیں، جس کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ میں نے اس سے خدیجہ کی شادی کر دی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آ گئے۔ جو ہی خالد نے آپ کو دیکھا فوراً اس نے کہا، اگر میں نے انہی سے بیٹی کی شادی کی ہے تو یہ ان کے لیے بہترین آدمی ہے، اور اگر میں نے اب تک نہیں کی تو میں اب ان سے اس کی شادی کرتا ہوں۔ یہ ہے پوری روایت۔ اگر پوری روایت اس روایت کو ماننا ہی ہے تو پوری روایت کو ماننا جائے۔ اب یہاں سیرت حلبیہ کے جو رائٹر ہے اور جو مصنف ہیں وہ اس روایت کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ نکاح پڑھانے والا حضرت خدیجہ کا باپ خویلد تھا کہ وہ ان کی شادی میں موجود تھا، اس بارے میں کافی اشکال ہے، یعنی یہ بات شکی ہے، کیونکہ علماء عام طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا باپ خویلد بن اسد جنگ فجار سے پہلے مر چکا تھا، یعنی حضرت خدیجہ کے جو والد صاحب تھے وہ اس ٹائم موجود ہی نہیں تھے، موجود کیا وہ اس ٹائم زندہ بھی نہیں تھے جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، لیکن یہ اس نے نہیں دکھائی آپ کو، کیونکہ اس سے اس کا پروپیگنڈا فیل ہو جاتا ہے نا۔ اب اس روایت کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ طبقات ابن سعد جلد اول، صفحہ نمبر 151، دو من گھڑت روایتیں۔ یہاں انہوں نے دو روایتوں کو من گھڑت بتایا، ان میں سے آگے چل کے ایک وہی روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد نے نکاح پڑھایا تھا۔ یہ صفحہ نمبر 152، اس پہ ذکر کرتے ہیں۔ محمد بن عمر کہتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ سب سہو و نسیان اور وہم ہے۔ جو بات ہمارے نزدیک ثابت ہے اور اہل علم سے محفوظ چلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے باپ خویلد بن اسد کا جنگ فجار سے بیشتر انتقال ہو چکا تھا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کے چچا عمر بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں دیا تھا۔ یہ تو طبقات ابن سعد کا ہو گیا۔ اب دوسری کتاب سے بھی دیکھتے ہیں، تاریخ طبری، محمد بن جریر الطبری جلد دوم، صفحہ نمبر 50، ایک غلط روایت۔ اب علامہ ابن جریر بھی اس روایت کو غلط بتا رہے ہیں۔ پھر خدیجہ نے اپنے باپ کو بلا کر اتنی شراب پلائی کہ وہ بالکل مدہوش ہو گیا، اس والی روایت کو۔ نیچے اس کے بارے میں کہتے ہیں، واقعی کہتا ہے کہ روایت ہمارے نزدیک بالکل غلط ہے، جو واقعہ ہمارے نزدیک بالکل صحیح ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی ان کے چچا عمر بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، اور ان کا باپ خویلد واقعہ فجار سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ یہ تاریخ طبری میں بھی اس روایت کو غلط بتایا، اور مزید دیکھتے ہیں۔ تاریخ ابن کثیر جلد اول، صفحہ نمبر 750، نکاح کی ولایت کے بارے میں مختلف اقوال۔ متفق علیہ بات یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمر بن اسد نے نکاح کے فرائض سر انجام دیے، اور سہیلی نے اسی بات کو ترجیح دی ہے، اور ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا والد خویلد بن اسد حرب فجار سے قبل فوت ہو چکا تھا۔ یہ تاریخ ابن کثیر میں بھی یہی بات ہے، اور اب ہم اور مزید دکھاتے ہیں۔ شرح سیرت ابن ہشام الروض العنف جلد اول، صفحہ نمبر 417۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر سیرت نگاروں کا قول یہ ہے کہ اس وقت خویلد دار فانی کو الوداع کہہ چکا تھا، یعنی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمر بن اسد نے ان کا نکاح کیا۔ صفحہ نمبر 419۔ اب یہاں نکاح کے ولی کے متعلق حتمی رائے یعنی آخری رائے بتا رہے ہیں۔ حتمی رائے یہی ہے کہ عمر بن خویلد نے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول کتاب کے آخر میں بیان کیا ہے، یعنی ابن اسحاق نے پہلے کہا تھا کہ ان کے والد نے نکاح پڑھایا تھا، لیکن بعد میں اس سے رجوع کر لیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے چچا نے ہی نکاح پڑھایا تھا۔